کہتے ہیں کہ اب ہم باشعور ہو چکے ہیں، اب ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب ہم حق اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہیں، اب ہم اس گندے نظام کے خلاف کھڑے ہیں، اب ہمیں حق اور سچائی کی پہچان ہو چکی ہے۔ واقعی میرے چند سوالات ہیں، امید ہے کہ آپ لوگ اس کا جواب ضرور دیں۔ کیا باشعور ہونے کے بعد آپ نے قانون پر عمل کرنا شروع کر دیا؟ کیا اب آپ ٹریفک سگنل پر رک جاتے ہیں؟ کیا آپ رشوت دینے سے انکار کرتے ہیں چاہے آپ کا کوئی بہت ہی اہم کام پھنسا ہوا ہو؟ کیا آپ نے اخلاقیات سیکھ لی ہیں؟ کیا اب آپ گالی کے بجائے دلیل سے بات کرتے ہیں؟ کیا اختلاف رائے پر بھی آپ کا لہجہ نرم رہتا ہے، یا اب بھی آپ چپ کر کے اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا اب آپ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی جرأت رکھتے ہیں، یا صرف اور صرف سامنے مخالف پارٹی کا ایک کمزور سا غریب سا بندہ ہو اس کے خلاف ہی بولتے ہیں؟ کیا آپ کے علاقے کا کوئی بھی سیاسی لیڈر جس کو آپ مانتے ہو، جو آپ کی پارٹی کا ہو، اس کی غلطی کے اوپر آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، یا وہاں آنکھیں بند، زبان خاموش اور دل مطمئن رہتا ہے؟ کیا باشعور ہونے کے بعد آپ کے دل میں اوروں کا درد جاگتا ہے؟ کیا آپ اب صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی انصاف چاہتے ہیں؟ کیا اب آپ دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو دل میں خود ستائشی جاگتی ہے؟ کیا اب آپ سیاسی بحث و تکرار میں علم، ریفرنس اور دلیل و ادب کا استعمال کرتے ہیں؟ کیا اب بھی تم سب چور ہو، ہم فرشتہ ہیں، یہی سوچ، یہی انداز بیاں ہے؟ کیا واقعی ہی شعور آ چکا ہے، یا صرف آپ لوگوں نے پارٹی بدلی ہے؟ کیا آپ نے نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب سمجھا ہے، یا صرف آج بھی اپنی پارٹی صحیح اور دوسروں کی پارٹی غلط؟ شعور لیڈر بدلنے سے نہیں آتا، شعور تب آتا ہے جب انسان خود کو بدلتا ہے۔ شعور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، شعور کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود سچے ہو گئے۔ شعور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کرپٹ کے خلاف ہیں، شعور کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود کرپٹ نہیں ہیں۔ شعور کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں، شعور کا یہ مطلب ہے کہ آپ خود جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اگر واقعی آپ کے اندر شعور آ چکا ہے تو پھر دوسری پارٹیوں میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ضرور ہونا چاہیے۔ کم از کم یہ جتنی بھی اخلاقی برائیاں دوسری جماعت کے ورکروں میں پائی جاتی ہیں، وہ کم از کم آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ شعور کوئی تخلص نہیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ شعور لگانا سیکھ لیا۔ شعور کا مطلب ایک چھلنی ہوتا ہے، ایک فلٹر ہوتا ہے، جس میں اگر آپ فلٹر ہوں تو آپ کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جو اخلاقی برائیاں، جو معاشرتی برائیاں، جو اسلامی حساب سے برائیاں، وہ آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے جو خود ایکسپیرینس کیا کہ پچھلے الیکشن میں جب ٹکٹنگ ہوئی تھی، ٹکٹ تقسیم ہوئے تھے، تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ مسائل تھے۔ تو جب اس پہ آواز اٹھائی، اور آواز وہی جو عمران خان صاحب خود اٹھاتے ہیں کہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے، تو یقین مانیں انہی دنوں مجھے اچھا خاصا تجربہ ہوا کہ عمران خان کو ماننے والے بھی بہت سارے لوگ ذہنی طور پر اپنے مخالفین کی طرح ہی ہے۔ تو اگر آپ کی بھی سوچ وہی ہے جو آپ کے مخالفین کی ہے، وہ بھی اگر ہٹ درمی، زور زبردستی اور بدمعاشی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں یا اپنی سیاست کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شعور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو شعور سکھایا، وہ بھی اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو کم از کم رہنمائی ضرور دیں، اس کی طرف توجہ ضرور دلائیں کہ یہ آپ نے غلطی کی۔ لیکن جو غلامی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس کا آقا جو مرضی کہے اس پہ یس بوس ہوتا ہے، اس کا آقا غلطی بھی کرے تو یہاں جو غلام سوچ ہوتی ہے وہ اس کی بلے بلے کرتی ہے۔ مخلص اور باشعور جو لوگ ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، جو پیارے ہوتے ہیں، جو عزیز ہوتے ہیں، وہ آپ کی غلطیاں آپ کو آپ کے منہ پر بتاتے ہیں تاکہ آپ ان کو سدھار کر اپنا آپ مضبوط کریں، گرے نہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، میرے دوست ہیں، وہ ہر اس بندے کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں جو صرف چند نعرے اور چند فکرے بول دے، اور اس کو وہ ہیرو بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑا عرصہ گزرتا ہے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ صرف فنکار تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ ہیرو جو ہوتا ہے وہ بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اور وہ تراشا جاتا ہے، اور ہیرو تراشنے والے جو اوزار ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اس کے اوپر تنقیدی نظر رکھیں، اس کو بتائیں کہ یہ غلطی ہے، یہاں خود کو سدھارو، یہ آپ کے اندر چیز اچھی نہیں ہے، اس سے پرہیز کرو۔ یہی اوزار ہوتے ہیں جس سے آپ کا ہیرو یا کوئی بھی لیڈر مزید نکھرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی بندے کی نجائز خوشامد شروع کر دیں تو دن بدن آپ کا وہ جو ہیرو یا لیڈر ہوتا ہے وہ زوال کی طرف جاتا ہے۔
دنیا میں اس کی بہت ساری مثالیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس وقت عمران خان جیل میں، لیکن یقین مانا کہ بہت زیادہ ظلم و جبر ہے، فسطائیت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ اور سب سے جو بڑا ثبوت شعور نہ ہونے کا وہ یہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو کر آواز اٹھانا یہ بہت آسان ہے، لیکن گراؤنڈ میں نکلنا بہت مشکل ہے۔ گراؤنڈ میں آپ نہیں نکل سکتے، بہت سارے لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ عمران خان یا جو بھی ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے، خود کو اس کے اوپر پورا ڈال لیں۔ اور یقین مانیں عمران خان کی بھی یہی خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔